صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جس بندے یا بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، کیا جملہ ہے میرے مصطفیٰ، آقا فرماتے ہیں کہ جس بندی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا اور ان کا حق ادا کیا، کہیے سبحان اللہ، ان کا حق ادا کیا، تو یہی بیٹیاں کل اس ماں باپ کے لیے جہنم یعنی دوزخ سے بچنے کا سامان بن جائے گی، سبحان اللہ۔ یعنی کوئی بھی ماں باپ اگر اپنے بچی کا حق ادا کر دیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا وعدہ ہے کہ وہی بیٹیاں کل تمہارے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی، سبحان اللہ۔ دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے گھر لڑکی پیدا ہو، کہیے سبحان اللہ، جس کے گھر لڑکی پیدا ہو اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کو برا بھلا نہ کہے اور اس کے ساتھ ویسا ہی حسن سلوک کرے، برتاؤ کرے جس طرح لڑکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نا کہ آج اگر ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو تو زیادہ تر ترجیح بیٹے پر دیا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جس کے گھر بیٹی پیدا ہو اور اس کے ساتھ سلوک جس طرح لڑکوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی طرح اس لڑکی کے ساتھ اگر کیا جائے تو اس حسن سلوک کے بدولت رب قدیر اسے جنت عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے ایک بیٹی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بن کر بیٹی ایک باپ کے گھر میں آتی ہے، سبحان اللہ۔ بیٹیاں اللہ کی رحمتیں ہیں، اس لیے بیٹی کو دیکھ کر کبھی بھی منہ نہ کھلائیں۔ آپ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ باپ بننے کا مزہ ہی تب ہے کہ اس باپ کے گھر بیٹی پیدا ہو، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے کہ آپ غور کریں کہ جتنی محبت ایک بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے بیٹا ہرگز نہیں کرتا ہے۔ اب غور کرنا، آپ اگر کہیں بھی چلے جائیں اگر رات تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم آپ جب دروازہ کھولنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں آپ کی بیٹی دروازہ کھولتی ہے اور وہی پوچھتی ہے کہاں چلے گئے ہو، اور بیٹا اگر بدتمیزی کرتا ہے تو وہی بیٹی ہوتی ہے کہ بیٹی اس بھائی کو کہتی ہے کہ اے بھائی میرے باپ سے بدتمیزی کیوں کرتے ہو۔ بیٹی کو اس قدر محبت ہوتی ہے اپنے باپ سے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو جو اپنے بندے سے جب راضی ہوتا ہے، اس بندے سے خوش ہوتا ہے، تو بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ یا اللہ کچھ تو نشانی ہوگی کہ جس کے بنا پر بندہ سمجھ جائے کہ ہاں میرا رب مجھ سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا کہ موسیٰ، جب میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، ان سے راضی ہو جاتا ہوں، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہوں، کہ یہ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ یا اللہ، اگر تو اس بندے سے اور زیادہ خوش ہوتا ہے، جس بندے سے تو خوش ہوتا ہے تو اس کے گھر مہمان بھیج دیتا ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ جائے گی۔ لیکن باری تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا رب سب سے زیادہ مجھ سے خوش ہے، سبحان اللہ۔ تو رب نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندوں سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی کا باپ بنا دیتا ہوں، سبحان اللہ، اس کے گھر بیٹی پیدا فرما دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بیٹیاں گھر کی رحمت ہے اور گھر کی زینت ہے، گھر کے لیے رونق ہے، اور بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیوں سے محبت کرنے کی تلقین فرمایا میرے حضور نے، لوگوں کو بارہا سمجھایا کہ لوگوں اپنی بیٹی کو حقیر نہ جانو، یہ ٹکٹ ہے جنت جانے کا، کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں تو ایک جملہ اور کہتا ہوں کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، کہیے سبحان اللہ۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور بیٹا اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمایا، تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حتیٰ کہ کائنات میں ہمیں کوئی بھی ایسی چیز ملی وہ ساری اللہ کی نعمت ہے، اور جب اللہ بندے کو نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا حساب بھی لے گا، یقیناً لے گا۔ اللہ کہے گا کہ بندہ، میں نے تجھے آنکھیں دی تھی، بتا تم نے اپنی آنکھوں کا استعمال اچھے کاموں میں کیا تھا کہ برے کاموں میں کیا تھا؟
اللہ فرمائے گا میں تجھے پاؤں دیا تھا تو بتا اس پاؤں سے چل کر نیک کام کی طرف چل کے آیا تھا یا تمہارا وہ قدم برے کام کی طرف بڑھا تھا؟ اللہ پوچھے گا بندہ میں نے تجھے ہاتھ دیا تھا تو بتاؤ اس ہاتھ سے کسی غریب کی مدد کیا تھا یا کسی پر ظلم کیا تھا؟ اللہ اکبر. اللہ تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا، تو ہر نعمت کا حساب دینا ہوگا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حساب لے گا، لیکن خدا کی قسم جب بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے تو اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا. اللہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا، اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے گا. اور میں جو کہتا ہوں کہ باپ کو مزہ ہی تب ہے کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بنتا ہو، کیونکہ بیٹی سے اتنی محبت. اللہ اکبر. بیٹی اگر کلیجہ پھاڑ کے بھی دکھا دے باپ کو تو کم ہے، اتنی محبت کرتی ہے ایک بیٹی اپنے باپ سے. تو بیٹیاں، آج ہم بیٹیوں سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ شادی مہنگی ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کو آسان کرو، 4 لوگوں کو لے کے جاؤ نکاح کر کے لا لو. آج مہنگا ہو گیا، نکاح مہنگا، شادیاں مہنگی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ کسی کے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہو تو جب تک 10 لاکھ نہ ہو، 20 لاکھ نہ ہو، شادی نہیں ہوتی. اور ان چیزوں کو کس نے کیا؟ ہم انسانوں نے نہیں کیا نا. یہ قانون کو ہم لوگوں نے بنایا، لیکن حضور نے ایک قانون دیا کہ لوگوں نکاح کو آسان بناؤ. اب بتاؤ کہ جو حضور کی باتوں کو فالو کرے گا، کہ یہ سبحان اللہ، جو حضور کی باتوں پر عمل کرے گا جو مسلمان، اب بتاؤ اس کے گھر میں بچی اگر 7-5 بھی پیدا ہو جائے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نکاح آسان کرو تو 4 لوگ آئیں گے میری بیٹی کو شادی کر کے لے جائیں گے، ہے نا. لیکن آج ایک باپ اس لیے ڈر رہا ہے، ایک بیٹی کا باپ اس لیے خوف زدہ ہو رہا ہے کہ شادیاں اتنی مہنگی، گھر میں 2 بیٹی، گھر میں 3 بیٹی، کیا کروں. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی عورتوں پر ظلم کرتا ہے. نالائق انسان اپنی عورتوں پر ظلم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صرف بیٹیاں ہی جنتی ہو، آپ کا جو نصیب ہوگا اس کے نصیب سے بیٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن وہی ایک باپ، اس گھر کی ساس، اس کی ننند، ہر کوئی اس عورت کے اوپر جو ہے نہ جانے کتنا ظلم کرتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں بیٹا اور تم بیٹیاں جنتی ہو. اب اس بیٹی، اس عورت کی کیا قصور ہے؟ بتائیے ذرا، کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں. حالانکہ اگر تم غلطی نکلا تو اپنی بیٹی کی غلطی نکالو، غلطی نکالنا ہے تو مرد کو اپنی غلطی نکالنا چاہیے. لیکن نہیں، عورت تو کمزور ہے، عورت تو کمزور ہے، عورت کو برداشت کر لے گی. عورت پر ظلم کروں گا تو کس کو جا کے بتائے گی؟ تو آج لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر 3 بیٹی 2 بیٹی ہو گئی، کیونکہ اس کی تو امید رہتی ہے نا کہ چلو ایک بیٹی ہو گئی تو شاید بیٹا ہوگا، پھر دوسری بھی بیٹی ہو گئی، اب دوسری بیٹی ہو گئی تو اس انتظار میں ہے کہ جو تیسرا والا آئے گا شاید بیٹا ہوگا. اور جیسے ہی 3 بیٹی آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اس مرد کا، اس مرد کے ماں باپ کا اس عورت پر ظلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، مار مار کے، حتیٰ کہ یہاں تک بات آتی ہے کہ طلاق تک بات آ جاتی ہے. اللہ اکبر. لیکن بتاؤ اس عورت کا کیا قصور؟ آؤ ایک خوشخبری سنو. میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے گھر 3 بیٹی ہو گئی، سبحان اللہ، جس کے گھر 3 بیٹی ہو اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے اس کا نکاح کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے اسے جنت عطا فرما دے گا. اب ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو 3 بیٹی والی بات ہے تو وہ تو خوش نصیب ہے، لیکن جس کے 2 بیٹی ہو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے 3 بیٹیاں بھی ہو، بیٹی بھی ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اب اس نے اور آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے گھر اگر 1 بیٹی ہو، تو میرے آقا نے فرمایا کہ کسی کے گھر اگر 1 بھی بیٹی ہو، اگر اس کی تربیت اچھے ساتھ کیا جائے، اس کو دین سکھایا جائے، دنیا سکھایا جائے، اس کو جو ہے حلال اور حرام کی تمیز سکھایا جائے، اس کے بعد اس کی شادی کر دیا جائے، تو رب قدیر جس طرح ان 3 بیٹی کے باپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا، اسی طرح 1 بیٹی کے باپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا، اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. تو عورت جو بیٹی ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. ارے بھائی، اللہ تعالیٰ جس بیٹی کو ماں کے کوکھ کے اندر 9 مہینے تک زندہ رکھا، آج ہم کھلانے کے ڈر سے اولاد نہیں ہو رہی، کھلانے کے ڈر سے، پلانے کے ڈر سے، کپڑا لتا دینے کے ڈر سے آج ہم ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اب بتاؤ، جو رب ماں کے پیٹ میں جہاں غذا پہنچانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، لیکن رب قدیر اپنی قدرت سے وہاں بھی اسے 9 مہینہ زندہ رکھتا ہے. اب وہی رب اگر اس دنیا میں لاتا ہے، اب بتاؤ وہی پیدا کرنے والا تو روزی دینے والا بھی وہی ہے. جو رب ماں کے پیٹ میں اسے پال سکتا ہے، وہ رب اس دنیا میں بھی اسے پال سکتا ہے. اے لوگوں، ہر چیز نہ ڈرے.